بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، میرا نام ہے طاہر فاروق اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مفید ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، جس میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ایک ٹیکنیشین کو، ایک لیڈ مین کو، ایک فورمین کو یا ایک سپروائزر کو انٹرویو پاس کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک اچھی سی وی بناؤ گے، جس میں آپ یہ بتاؤ گے کہ آپ کیا کام کیا، آپ نے کیا ایکسپیرینس ہے، کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے اور کیا آپ کام جانتے ہو، اور آپ کس جاب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہو، کس کیٹیگری کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کا ایکسپیرینس آپ لکھو گے کہ میں نے کتنے ایئرز کا کام کیا، کون سی کمپنی میں کام کیا، کدھر کدھر کام کیا۔ اس کے بعد آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے وہ بھی آپ اس میں مینشن کرو گے۔ اس کے بعد آپ اپنے سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگاؤ گے، جیسا کہ آپ کی کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹس ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس لیٹر ہے۔ یہ آپ نے اوریجنل نہیں لگانے، یہ آپ نے کاپی لگانی ہے، اور جب آپ انٹرویو کے لیے جاؤ گے تو آپ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ دوسرا، اپنی سی وی میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ لکھو۔ ادھر ادھر کی چیزیں لکھنی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر کی چیزیں زیادہ لکھو گے جو جس کے متعلق آپ زیادہ نہیں جانتے، تو آپ جب انٹرویو دینے کے لیے جاؤ گے تو انٹرویو لینے والا آپ سے اس کے متعلق ہو سکتا ہے سوال کر لے، تو آپ پھنس جاؤ گے۔ آپ ایک اچھا یعنی کہ علم رکھنے کے باوجود، فار ایگزامپل ایک اچھا ایکسپیرینس رکھنے کے باوجود آپ سے کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس میں آپ نے کام نہیں کیا، اس کے متعلق آپ نے لکھ دیا سی وی میں، اور وہی سوال اس نے پوچھ لیا، آپ اس کا اچھے سے جواب نہیں دے پائے، تو آپ فیل ہو سکتے ہو۔ آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ نے کیا ہے یا آپ جانتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگانے ہیں، ایک اچھی فائل بنانی ہے اور اپنے ساتھ لے کر جانا ہے انٹرویو کے لیے۔ آپ جدھر انٹرویو ہو رہا ہے اس روم میں جاؤ گے تو آپ پہلے دروازے کو ناک کرو، وہ آپ کو اجازت دے گا آنے کے لیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سیدھا جا کے چیئر پر نہیں بیٹھ جانا، وہ آپ کو بولے گا بیٹھنے کے لیے، تو آپ نے تھینک یو بول کے بیٹھ جانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ سے حال احوال پوچھے تو آپ نے اپنا سمپلی جواب دینا ہے، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد آپ کا باقاعدہ انٹرویو سٹارٹ ہو جائے گا۔ وہ آپ سے انٹرویو میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہی کرے گا، یہ تقریباً 80% یہی سوال آتا ہے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور کدھر کام کیا۔ آپ نے اپنا جتنا ایکسپیرینس اس میں سی وی میں لکھا ہے اتنا بتا دینا ہے۔ فار ایگزامپل 2 سال ہے، فار ایگزامپل 5 سال ہے یا 10 سال ہے، جتنا بھی ہے آپ نے وہ اپنا جو سی وی میں لکھا ہے وہی بتانا ہے، کریکٹ۔ اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کدھر کدھر کام کیا، کتنے سال کہاں کہاں کام کیا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کیا کام کیا، حتیٰ کہ آپ نے سی وی میں لکھا ہے، اس نے سی وی کو پڑھ بھی لیا، لیکن وہ پھر بھی آپ سے پوچھ رہا ہے۔ اس کے بعد اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ جس کیٹیگری کے لیے کمپنی کو آدمی کی ضرورت ہوتی ہے اسی کے متعلق آپ سے سوال کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنی میں نے اپلائی کیا ہے، اس کو ایز الیکٹریشین چاہیے، الیکٹریشین کس کام کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی آپ نے اچھے سے تیاری پہلے سے آلریڈی کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ایک کنسٹرکشن کی کمپنی ہے، وہ آپ کو ہائر کرتی ہے انٹرویو کے لیے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پر کیبل ٹری لگے گی، کنڈیوٹس ہوں گے، وائرنگ ہوگی، پینل ٹرمینیشن ہوگی، باکسز انسٹالیشن ہوگی، یہ وہ یعنی کہ چیزیں ہوں گی۔ تو آپ نے آلریڈی اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے، اس کے متعلق تیاری کر کے جانا ہے۔ کمپنی کون سا کام کرتی ہے، ایک الیکٹریشین ہے، اس سے زیادہ سوالات تو نہیں ہوتے، بس تھوڑے بہت ہوتے ہیں، 5-7 ہوتے ہیں میکسیمم۔ جیسے کہ آپ بولتے ہو کہ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کون سا کام کیا ہے، تو آپ بولو گے کہ میں نے وائرنگ کی ہے، تو میں آپ سے وائرنگ کے متعلق ڈائریکٹ وائرنگ آپ نے جواب بھی وہ دینا ہے جس کے اوپر آپ کو فل کانفیڈنس ہے۔ فار ایگزامپل آپ بول رہے ہیں کہ میں نے وائرنگ کا کام کیا ہے، تو آپ سے میں سوال پوچھوں گا، فار ایگزامپل 12 نمبر ہے، اس میں سرکٹ کون سا آئے گا،
کون سے کلر کا آئے گا. 15 نمبر ہے سرکٹ, اس میں کون سا کلر کا سرکٹ آئے گا. کیبل ٹرے ہے, کیبل ٹرے کے سائزز پوچھ سکتا ہوں. وائر ہے, وائر کا بتاؤ گے میں وائر کے سائزز پوچھ سکتا ہوں. لائٹنگ میں کون سی وائر یوز ہوتی ہے, پاور میں کون سی وائر یوز ہوتی ہے, یہ وہ چیزیں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں. اس کے بعد ایک لیڈ مین جو ہے وہ انٹرویو, اس سے بھی بیسیکلی انٹرویور یعنی کہ انٹرویو کرنے والا بیسیکلی الیکٹریشین والے سوال کرتا ہے, لیکن جسٹ اس سے یہ سوال ایکسٹرا ہو جاتے ہیں کہ وہ گروپ ہے آپ کے پاس, اس کو کیسے لیڈ کرنا ہے, گروپ والوں کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے, یہ وہ سوالات زیادہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کا اسٹور میں آپ کا ٹولز وغیرہ سے کے متعلق آپ کا سوال ہو جائے گا. آپ کا بیسک انٹرویو وہ بھی الیکٹریشین کا ہوتا ہے. اس کے بعد فورمین ہے. فورمین سے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے بندے ہیں, آپ ان کو کیسے لیڈ کرو گے. آپ سے پھر مٹیریل کے بھی سوال ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ سے ڈرائنگ وغیرہ بھی پوچھی جائے گی. فار ایگزامپل ایک ڈرائنگ ہے, آپ کو لائٹنگ کی ڈرائنگ دے دیتا ہے آدمی, وہ بولتا ہے کہ اس میں یعنی کہ لائٹس ہیں, یہ اتنا کام ہے, اس کام کے لیے آپ کو کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ڈرائنگ میں پوچھ سکتا ہے ڈرائنگ کتنی قسم کی ہوتی ہے, یعنی کہ ایک فور مین لیول کے سوالات ہوں گے آپ سے. اس کے بعد سپروائزر سے پوچھ سکتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ایریا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک ہال ہے, ایک ہال میں سب سے یعنی کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, کون کون سا کام ہوگا. ٹھیک ہے, آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ بھی اس سے سوال کر سکتے ہو, سر یہ آفیسز ہیں, یہ ہاسپٹل ہے, یہ اسکول ہے, یہ کیا بن رہا ہے, کس چیز کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. آپ سے وہ ہائی لیول کے سوالات کر سکتا ہے. آپ سے وہ نہیں پوچھے گا کہ کیبل ٹرے کا سائز کیا ہے یا دوسرا یہ وہ 2-4 چیزیں ایسی نہیں پوچھے گا. وہ آپ سے بیسک سوال کرے گا کہ ایک ہال ہے, اس میں ہم نے لائٹنگ کرنی ہے, اس میں ہمیں کتنی لائٹس ضروری ہیں. ابھی آپ نے پھر نیکسٹ سوال اس سے سوال کرنا ہے کہ سارے وہ آفیسز ہیں, وہ ہاسپٹل ہے, وہ ہال ہے, وہ پلینگ ایریا ہے, وہ کون سا ایریا ہے. جیسا کہ ایک اسکول ہے, اسکول کا ایک روم ہے, وہاں پر لائٹس زیادہ ضرورت ہے, تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے ڈرائنگ بنا کر دکھا دینی ہے, سر اتنی لائٹس ہم لگائیں گے, اس کے بعد ہمیں یہ اتنا مٹیریل چاہیے ہوگا, اتنی وائر چاہیے ہوگی, یہ چیزیں ہوں گی. اس کے بعد آپ سے یہ سوال ہے, فار ایگزامپل ایک ہال ہے جس میں یعنی یا ایک پلینگ گراؤنڈ ہے, اس میں تو آپ کو بڑی لائٹس چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو ڈاٹا کا کچھ نہیں چاہیے, اس میں آپ کو کیبل ٹری وغیرہ نہیں, آپ نے اس کے متعلق آپ کو سوال کا جواب دے دینا ہے. اس کے متعلق بعد میں آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ایک فار ایگزامپل ایک اسکول کا یعنی کہ کلاس روم ہے, اس کے متعلق پھر آپ نے بتانا ہے کہ ساری یہاں پر کیمرے بھی یوز ہوں گے, یہاں پر ڈاٹا کا بھی کام یوز ہوگا, یہاں پر اس کے بعد دوسرا لائٹنگ کا بھی ہوگا, پاور کا بھی ہوگا, اس کے بعد وہ پروٹیکٹر کا بھی ہوگا. یہ وہ آپ نے اس کو پورا اس کے ڈیفینیشن بتانی ہے, یعنی کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے پورا. تو آپ نے سب سے پہلے آپ پینک نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. انٹرویو دینے آپ کے چہرے پہ ہلکی سی اسمائل ہونی چاہیے تاکہ اگلا بندے کو یہ احساس ہو کہ یہ آدمی کام جانتا ہے. اگر آپ گھبرائے ہوئے ہیں, آپ انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں, تو اس سے وہ آپ کو الٹا یہ بولے گا کہ آپ یعنی کہ گھبرائے ہوئے ہیں, کیوں گھبرائے ہیں, گھبراؤ نہیں, یہ وہ آپ کو یعنی کہ ایسا بولنا شروع ہو جائے گا, تو آپ اور زیادہ گھبراؤ گے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, آپ کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل ضروری ہے. اس کے بعد آپ کا جب انٹرویو ہو جائے گا تو آپ فار ایگزامپل ایک انٹرویو آپ سے انٹرویو لینے والا انٹرویو لے رہا ہے, تو آپ ایک اچھے سے جواب دے دیتے ہو نا. فار ایگزامپل جیسے میں ایک جواب دے دیتا ہوں, سر یعنی کہ یہاں پر اتنا کنڈیوٹس یوز ہوگا, تو ظاہر ہے وائر بھی یوز ہوگی. تو جب آپ وائر کا بولو گے تو آپ سے وہ وائر, آپ کو وائر کے متعلق زیادہ یعنی کہ انفارمیشن ہے تو آپ وائر کی طرف لے کر آ سکتے ہو. آپ کو کیبل کے متعلق زیادہ انفارمیشن ہے تو کیبل کے متعلق لے کر آ سکتے ہو. فار ایگزامپل ایک کیبل ہے تو کیبل میں آپ کو کیبل گلینڈ چاہیے.
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ بول سکتے ہو سر اس کے لیے ٹولز بھی چاہیے ہوتا ہے, یہ بھی چاہیے ہوتے ہیں, وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو گھیر کے اپنے سوالوں کی طرف لے کر آ سکتے ہو. یعنی کہ اپنے جواب میں ایک سوال چھوڑ کر اس کو یعنی کہ اسٹاپ کر سکتے ہو, تاکہ وہ آپ اس جواب میں سے سوال ڈھونڈ کے آپ کو جواب کر دے, یعنی کہ سوال کر دے, اور آپ اس کا پھر اچھے سے جواب دے سکتے ہو. یعنی کہ انٹرویور کے سوالوں میں نہیں پھنسنا, اس کو اپنی طرف لے کر آنا ہے. یہ سپروائزر کے لیے بہت ضروری ہے. ایک سپروائزر کو انٹرویو پاس کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو باقی الیکٹریشنز کا یا الیکٹریشن سے پوچھ سکتا ہے 2 وے سرکٹ کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میکسیمم یہی ہوتا ہے, یا کلر کوڈنگ پوچھ لیتے ہیں, یا EMT وغیرہ کا پوچھ لیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. اب یہ سپروائزر ہے, سپروائزر تو ظاہر ہے پڑھا لکھا ہوگا, اس سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے EMT کیا ہوتی ہے, الیکٹرو میٹیلک ٹیوب ہوتی ہے. اس کے بعد آپ سے RGS کا, آپ بولو گے RGS کا کنڈیوٹ ہے, اس کے بعد وہ آپ کو پوچھتا ہے RGS کنڈیوٹ ہوتا کیا ہے, آپ تو پھر آپ اس کو بتاؤ گے یہ ریچرڈ گیلونائزڈ کنڈیوٹ ہوتا ہے. ایسے ہی آپ سے سوالات آپ کے یعنی کہ وہ آپ کے لیول کے سوال کرے گا, وہ نہیں ہے کہ پھر وہ الیکٹریشین کے سوال آپ سے پوچھے گا, یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ سے پھر ہائی اسٹینڈرڈ کے, اس کے بعد آپ سے ڈرائنگ, فورمین سے تو ڈرائنگ پوچھے گا نا, سپروائزر سے وہ ڈرائنگ بنوا کے بھی دیکھ سکتا ہے. وہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ پھر اس سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ سارے یہ یعنی کہ کون سا ایریا ہے, وہاں پر فلور باکسز بھی ہوتے ہیں. ابھی کلاس روم ہے تو اس میں فلور باکسز ہوں گے. اس کے بعد آفسز ایریا ہے تو وہاں پر بھی فلور باکسز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو ایک ہال ہے یا ایک یعنی کہ رہائش والی بلڈنگز بن رہی ہیں, تو اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, تو وہاں پر تو ایسی چیزیں نہیں ہوں گی. تو جسٹ آپ نے جب وہ آپ سے یہ سوال کرے گا تو آپ نے اس کے متعلق پوچھنا ہے کہ سر یہ بلڈنگ کون سی بن رہی ہے, یہ یعنی کہ اپارٹمنٹس بن رہے ہیں, ہوٹل بن رہا ہے, یہ اسکول بن رہا ہے, کالج بن رہا ہے, یونیورسٹی بن رہی ہے, کیا بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فل آف کانفیڈنس سے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. یہ سپروائزر انٹرویو نہیں ہوتا سپروائزر کا, انجینئرز کا, یہ ایک گفتگو ہوتی ہے. گفتگو سے انسان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. السلام علیکم. ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, معذرت. السلام علیکم.